میں ہوں کیسر خان، السلام علیکم۔ کرائم کہانی میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ 3 ہفتوں میں پشاور میں 3 بچیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، جن میں 2 بچیوں کو بے دردی سے قتل بھی کیا گیا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ تینوں بچیوں کا کیس اہم موڑ میں داخل ہو گیا ہے۔ پولیس نے مشکوک افراد کی پروفائلنگ مکمل کر لی ہے اور مشتبہ افراد کی شارٹ لسٹنگ کی جا رہی ہے۔ ملزمان کی شناخت اور گرفتاری کے لیے آئندہ 72 گھنٹے بہت اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ پشاور کے عوامی حلقوں کو شدت سے انتظار ہے کہ ملزمان کو کب تک گرفتار کر لیا جائے گا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ملزمان تک پولیس کی رسائی تقریباً مکمل کر لی گئی ہیں اور آئندہ 72 گھنٹوں میں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ملزمان کو گرفتار کر کے میڈیا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا پولیس نے گلبرگ نوتیا میں زیادتی کا نشانہ بننے والی 5 سالہ منزہ اور متاثر ہونے والی تینوں بچیوں کے والدین کو صدمہ سے نکالنے کے لیے اور ان کی کونسلنگ کے لیے طبی ماہرین کی خدمات حاصل کر لی ہیں اور طبی ماہرین ہزارہ سے پشاور منتقل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے متاثرہ بچیوں کے والدین کی کونسلنگ شروع کر دی ہے۔ طبی ماہرین منزہ سے بھی جدید طریقے سے انویسٹیگیشن کرے گی اور ایسے طریقے سے ان سے انویسٹیگیشن کرے گی کہ ان سے وہ متاثر بھی نہ ہو اور متاثرہ بچی کے ذریعے ملزمان تک رسائی حاصل ہو، ملزمان کی شناخت حاصل ہو۔ اب تک سنا جا رہا ہے کہ اہم موڑ میں کیس داخل ہو گئے ہیں، کتنے % تک اس پہ مطلب پولیس کامیاب ہوئی ہے اور مستقبل میں اور گزشتہ اتوار کو روک تھام کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل اتوار کا دن تھا اور ہمارے پاس کل کا اتوار چھوڑ کے اس سے گزشتہ جو اتوار تھے ان میں 3 کنزیکٹیو سنڈیز کو یہ واقعات ہوئے تھے۔ فرسٹ سنڈے واز 3 جولائی کہ جس میں بچی کے ساتھ انسیڈنٹ بھی ہوا اور پھر اس کی ڈیتھ بھی کاز ہوئی اسی میں، اور سیکنڈ 10 کو عید کے دن تھا جس میں کہ لکیلی وی ہیو اے سروائیونگ وکٹم، جو بچی جو ہے وہ 7 سالہ بچی جو 5 سال کی جو بچی ہے منیزہ، اس کو اللہ نے زندگی دی اور وہ اس میں لائک لیونگ ممبر ہے ہماری، اس وقت سروائیونگ وکٹم ہے۔ اور پھر 17 کو تھا اور اس دن بھی ایک واقعہ ہوا، تو ہماری جو تقریباً میجر کل کی ہماری جو ایفرٹ تھی وہ یہ تھی کہ اس طرح کا مزید کوئی واقعہ رونما نہ ہو۔ اس کے لیے ہم نے تقریباً جو بھی جن ایریاز میں یہ واقعات ہوئے ہیں خصوصی طور پہ وہاں پہ اور جنرلی پورے شہر میں ہم نے اس طرح کے انتظامات کیے تھے کہ اس کا جو بیسیکلی روک تھام اور اس طرح کی کسی بھی انسیڈنٹ کی ریکرنس یہاں پہ نہ ہو سکے۔ اور الحمدللہ ایکسٹینسو ایفرٹس کی وجہ سے اللہ نے کرم کیا کہ کل اس طرح کا ہمارے پاس کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ جہاں تک تعلق ہے گزشتہ جو کیسز ہیں ان کی تفتیش کے حوالے سے ہم دن رات اس کیس کی تفتیش میں لگے ہوئے ہیں۔ جو ہماری فورنزکس کی ڈیجیٹل فورنزکس کی ٹیم ہے وہ کانسٹنٹلی جو ہے جو ہمیں جیو فینسنگ سے اس طرح کی چیزیں ملی تھیں ان چیزوں کو اینالائز کر رہے ہیں، وہاں پہ جو بھی کوئی مشتبہ اگر نمبرز کی موجودگی تھی اس کے حوالے سے ورکنگ کر رہے ہیں۔ جو ہماری انٹیروگیشن ٹیمز ہیں وہ جو سسپیکٹس مطلب ہم نے بہت سارے ابھی تک مشتبہ افراد کو ہم اب یہاں پر لے کر آئے ہیں، اور جو انٹیروگیشن ٹیمز ہیں وہ ان کی انٹیروگیشنز میں سے جس کو کلیئر کرتی جاتی ہیں یا جو سوال و جواب میں اپنی پوزیشن کو اپنی موجودگی کو وہاں پر جسٹیفائی کر پاتے ہیں تو ان کو پھر ہم وہاں سے کلیئر بھی کرتے جا رہے ہیں۔ تو ابھی تک باضابطہ ہم نے کوئی گرفتاری اس حوالے سے نہیں کی ہے، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ درجنوں کی تعداد میں ہم مشتبہ افراد کو اپنے انٹیروگیشنز کے لیے اور ان کی سیمپل کلیکشن کے لیے لے کر آئے ہیں، بلکہ درجنوں بھی نہیں، آئی وڈ سے کہ مور دین 100 اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے سیمپل کلیکٹ کیے ہیں، اور CCTV فوٹیجز کی مدد سے اب ہم فائنلی اس فیز میں داخل ہو گئے ہیں کہ ان فوٹیجز کی آئیڈینٹیفیکیشن اور کوریلیشن ود ادر ایجنسیز نادرا کے ساتھ ہمارا اس میں سلسلے میں وہ جاری ہے کہ ان کی جو آئیڈینٹیٹیز ہیں وہ اسٹیبلش ہو سکیں، اور انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ ہم بہت جلد اس معاملے میں آپ کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے اور فوری طور پہ آپ کو اس حوالے سے آگاہی بھی دیں گے۔ پکچرز کو ان پکچرز کو ہم اپنی جو خفیہ ادارے ہیں چاہے وہ سول ہوں یا عسکری ہوں ان کی مدد سے ان کی جو لیٹس سے ان کی نادرا کے جو ریکارڈ کے مطابق ہیں ان سے میچنگ کا جو سلسلہ ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور انشاءاللہ جلد ہم اس معاملے میں عوام سے بالکل میری اس حوالے سے وہ ہے کہ آپ یقین رکھیں کہ پولیس دن رات ان کیسز پہ کام کر رہی ہے اور ہم اپنے فرض سے بالکل بھی غافل نہیں ہیں، دن رات اس کیس پہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو جلد اس میں ہم آپ کو بریک تھرو دیں گے۔ باقی کوئی تھریٹ ہے ایسے بچوں کو؟ پینک ہم نہیں کسی قسم کا پھیلانا چاہتے، لیکن اتنی ریکویسٹ ضرور ہے کہ جب بھی مائنر چلڈرن
وہ جب گھر سے باہر جاتے ہیں معصوم بچے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایڈلٹ اگر اکمپنی کرے تو بہت اچھی بات ہے. اس طرح سے بچوں کو ایکسپوز کرنا یہ بھی کوئی مطلب کوئی مناسب بات نہیں ہے. یہی ریکویسٹ ہے کہ چھوٹے بچوں کو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اکیلے اس طرح سے باہر نہ بھیج دیں, اور اگر کوئی 2-4 منٹ میں 5 منٹ میں ان کی واپسی نہیں ہوتی تو فوری طور پہ جو ہے پولیس کو اطلاع دیں اس حوالے. کیا اس کی رپورٹ لی ہے, ایک تو بتائیے گا, اور ایک مجموعی طور پہ آپ لوگوں نے ڈیٹا اکٹھا کیا, تصویریں وغیرہ اسکیچز بنائے, اس بچے سے کوآرڈینیٹ ہوئی؟ میں عرض کرتا ہوں جی, ہم اصل میں نا بہت ڈفرینٹ ڈائمینشنز پہ اس کیس پہ کام کر رہے ہیں. انٹیروگیشن بھی چل رہی ہے, کوئی نیا واقعہ نہ ہو اس حوالے سے بھی اپنی جو ہماری کل کی پرفارمنس تھی وہ آپ کے سامنے ہے, اور آئندہ بھی اس طرح کی جو معاملات ہیں وہ ہم اسی طرح سے کریں گے کہ اس کا کوئی ریکرنس اس کی نہ ہو. ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے جہاں تک جو ہماری سروائیونگ وکٹم ہے وہ منیزہ کے حوالے سے ہم نے کل بھی ہزارہ ڈویژن سے اپنی ایک وکٹم سپورٹ سروس کی ٹیم ہے جس میں بہت ماہر کلینکل سائیکالوجسٹ شامل ہیں, اور وہ پوری ٹیم جو ہے وہ ہزارہ سے یہاں پر آئی تھی, اور ہم نے ان کی جو سب سے امپورٹنٹ ملاقات تھی وہ بیسیکلی اس بچی کے ساتھ, منیزہ کے ساتھ ان کی ملاقات تھی, اور ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور انہوں نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ دے ہیو بین ایبل ٹو پرووائڈ بچی کو بھی, اور باقی جو تینوں ہمارے جو کیسز کے وکٹمز ہیں ان کے پیرنٹس کے حوالے سے بھی ان کو بھی کاؤنسلنگ کی سروسز انہوں نے پرووائڈ کی ہیں. اور اس میں ہم اس میں ہیں کہ بچی کا, جسے اپنے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی کہ بچی کا ایک جو ہے نا نارمل لائف کی طرف سفر کا آغاز جو ہے وہ سب سے ضروری ہوتا ہے بیفور پٹنگ ہر انٹو دی ڈیفیکلٹ کویسچنز. لیکن ہمارا ارادہ یہی ہے کہ جیسے ہی ہمارے پاس اس کی کوئی پکچر ڈیولپ ہو جاتی ہے بیکاز آف اسکیچ آرٹسٹ اور دوسروں کی مدد سے, تو ہم اپنی تلاش تو وہ کریں گے, لیکن اس بچی سے بھی اس کی جو ہے وہ ضرور وہ کرائیں گے کہ جی وہ بچی کیا کہتی ہے اس ایکیوزڈ کے بارے میں.